اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرف سکون اور اطمینان ہو اور نیکیوں کے بہت سارے مواقع ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے تاکہ ہمیں ہر چیز کی اصلیت پتہ چل جائے۔ علم کے نور کے علاوہ یہ اصلیت نہیں پتہ چل سکتی۔ لوگ اندھیرے کے بیچ میں رسی پکڑنے کے چکر میں سانپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی اب اندھیرا ہو کسی کمرے میں تو کچھ رسی سمجھ کے پکڑتے ہیں اور اس کو، اور وہ سانپ ہو تو کتنی تکلیف دے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اندھیرے میں غلط فیصلے کرتا ہے، لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے نقصان کی چیزیں اور فائدے کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، آمین۔ چلیں جی، ہم اپنا سبق پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 133 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا، اور سرعت کرو۔ سین را عین اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، تیزی کرو۔ کہاں؟ کس چیز کے لیے؟ الا طرف مغفرتن، مغفرت کی۔ غین فا را سے ہے۔ غفرہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ ڈھانپ دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے تو پھر ان کے امبیرسمنٹ سے بھی، وہ جو شرمندگی ہے اس سے بھی بچاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے کانسیکوینس، اس کا نتیجہ جو برا نکلنا ہے اس سے بھی بچاتا ہے۔ یہ دو چیزیں مغفرت کے بیچ میں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف شرمندگی سے بچاتا ہے بلکہ اس کے نتیجے، برے نتیجے سے بھی بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف تیزی کرو، جلدی کرو۔ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ وجنتن، اور کس کی طرف جلدی کرو؟ جنتن، جنت کی طرف۔ ارضھا، جس کا ارض، ایک ہوتا ہے نا طول اور ایک ہوتا ہے عرض، ٹھیک ہے؟ عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی کو کہتے ہیں نا، اور طول کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی کو۔ تو جس کی چوڑائی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، عین دال دال سے ہے، تیار کی گئی ہے، للمتقین، واسطے تقوی والوں کے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، محبت کی طرف، ریلیکسیشن کی طرف، پرفیکٹ لائف کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو بلائے گا نا، اس کے بیچ میں خیر ہی خیر ہوگی، اور شیطان جب بھی آپ کو بلائے گا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جیسے وہ جھوٹ کی طرف بلاتا ہے کہ جھوٹ بولو اور اس مصیبت سے نکل جاؤ گے، اور کوئی رستہ نہیں ہے، جھوٹ بولو۔ تو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر اس کو 1000 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور مصیبت پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ ابھی شامت آئی کہ آئی، اور ابھی کسی کو پتہ چل جائے گا، اور پھر پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، جھوٹ کا گناہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور ڈر اور خوف جو اس سارے ٹائم میں رہنا ہوتا ہے وہ بھی انسان برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر ہم کو یہ پتہ چلے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بلانا کیا ہوتا ہے، رحمان کا بلانا اور شیطان کا بلانا کیا ہے، دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جلدی کرو، سرعت کرو، تیزی کرو ان کاموں کے لیے جو کام تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو جوش دلاتی ہیں۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، چلیں استغفار، سید الاستغفار سب کو آتی ہے، وہ بہت ضروری آنی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا امتک وانا لا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الاستغفار کا ہے، استغفار کی سردار۔
یعنی یہ آپ مانگیں تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت جوش میں آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے، میں تیری بندی اور غلام ہوں۔ یہ جو صیغہ میں نے یوز کیا ہے امتک کا، امتک کا مطلب ہوتا ہے بندی، اور عبدک کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ تو اگر آدمی پڑھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا، اور اگر عورت ہوگی تو یہ کرے ہوگی، لیکن عورتیں بھی عبدک پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہی ہو جائیں، کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بہت نعمتیں ہیں میرے اوپر، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کتنے پیسے خرچ لیں، کتنا کچھ کر لیں، اور کسی سے کہیں کہ مجھے معافی دلا دو تو معافی نہیں مل سکتی۔ ابھی کسی نے ویڈیو بھیجی تھی اور اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دیں اور دعا کر دیتا ہوں آپ کی بخشش کی، 500 والے بھی آ جائیں، 1000 والے بھی آ جائیں، اینڈ آئی واز جسٹ امیزڈ ٹو سی، شوق لگتا ہے بندے کو دیکھ کر کہ کون سے لوگ ہیں جو ان لوگوں پر یقین کر رہے ہیں۔ یہ کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کے منہ سے ایک لفظ جو 500 روپے لے کے نکلے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے گا؟ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، یہ بات تو ہم کو معلوم ہے۔ ہم کسی سے بخشش کروا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، خوب خوب، اور سوچ سوچ کے کریں۔ میری پیاری بہنوں، استغفر اللہ کی پوری تسبیح کہنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی برائیاں کرنا اور کوئی ایسی چیزیں دیکھنا، جیسے عورتیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے استغفار کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، ایسی تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا سوچے تو صحیح نا۔ یعنی استغفار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں آئندہ اس کی طرف بالکل نہیں پلٹوں گی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیا یہ مطلب ہوتا ہے جب ہم استغفار کے دانے پھینک رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ؟ نہیں نا، ہم موسٹلی جیسے طوطا کوئی بات ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم وی ڈونٹ مین اٹ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا، دل کے اندر ہر استغفار کے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ میری پکڑ نہ کر لیں اور قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ یہ سوچوں کے ساتھ آپ نے استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوڑو اور تیزی کرو، دوڑو نہیں، تیزی کا مطلب ہے، سورت میں تیزی کا مطلب ہوتا ہے تیز چلو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن توبہ کی شرائط پوری کریں نا، آپ توبہ کی شرائط پوری کریں کہ آپ نے اس کی طرف دوبارہ پلٹ کے جانا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں استغفار کر لیتی ہوں، پھر جب میں کروں گی تو دوبارہ پھر استغفار کر لوں گی، اس نیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ پوری کوشش کریں، پھر اگر غلطی سے دوبارہ وہی کام ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اور کس کی طرف تیزی کرو، کیونکہ مغفرت مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تو پھر کس طرف آپ جلدی سے چل رہے ہوں گے؟ جنت کے راستے کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری نیکی کے کاموں کے آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ محبوب ہیں، آپ کو وہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے نکلے اور وہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھی تھی، تو جب وہ واپس آئے تو وہ ابھی تک جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں گیا تھا تب سے اب تک آپ جائے نماز پہ بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے مقابلے میں 4 باتیں 3 دفعہ دہرائیں اور میرا اجر اور ثواب تمہاری ساری تسبیح سے زیادہ ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یعنی یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہے، تو اب ہم کو یہ آئیڈیا مل گیا ہے کہ یہ والے کلمات پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، تو ہم یہ پڑھتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ تسبیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ
سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات ما فی الارض، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصا کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء. یعنی یہ اتنی بڑی تسبیح ہے کہ آپ نے بہت بڑی چیزوں کے نام لے لیے ہیں کہ اتنی دفعہ میں نے یہ تسبیح کی ہے، اتنی دفعہ تسبیح کی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ذکر کرنے کا اجر اور ثواب اس میں مل جاتا ہے. اس کا تو اجر ثواب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سو تھنک اباؤٹ آل دوز گڈ ڈیڈس، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے راستے زیادہ تیزی سے ہم کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ دعائیں اس کے ساتھ میں بھیجوں تاکہ آپ ان کو پڑھ سکیں اس آڈیو کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مغفرت کی طرف بھاگو، جلدی کرو اور جنت کی طرف تیزی کرو، جس کا عرض جو ہے، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یعنی یہ صرف اس کی بہت بڑا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا ہوگا. اگر اس کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. جیسے ایک محاورتاً ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی اس کی چوڑائی ہے. اور آسمان اور زمین کس نے دیکھے ہیں کہ کتنے بڑے ہیں؟ کس نے ناپے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں ہم کو مل رہا کائنات کا. تو اتنی بڑی ہے جنت کی عرض، جنت کی چوڑائی. اور وہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے میری پیاری بہنوں؟ یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے. متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ان سارے کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوں. ہم اپنی زندگیوں کی طرف ذرا غور کریں کہ کون سے کام ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر کر چھوڑتے ہیں. کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ماؤں نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈراتی ہیں، دودھ نہیں پیو گے تو وہ پکڑ کے لے جائے گا، یہ کام نہیں کرو گے تو پولیس آ جائے گی. یعنی اس طرح کے جھوٹ بولتی ہیں، میں تمہیں یہ دلاؤں گی اگر تم نے یہ کام کر دیا. اور بعد میں جب بچہ کہتا ہے دلائیں تو وہ کہتی ہے میں نے ویسے ہی کہا تھا، تم تو کر ہی نہیں کے رہے تھے. تو کیا ہم نے یہ جھوٹ چھوڑ دیے؟ چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے جھوٹ تک کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے غلط چیزیں دیکھنی چھوڑ دی ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دی ہیں؟ کیا ہم نے چغلی کھانا چھوڑ دی ہے؟ یعنی یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو نیکیوں کو جلانے والی، برباد کرنے والی اور ہماری آخرت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ اس دنیا میں ہمیں ان سے تھوڑا سا کوئی فائدہ مل جاتا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بچت ہو جائے گی، یا لوگوں کے تنگ ہونے سے نعوذ باللہ کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں، ان کے ذہنی مریض ہونے کی نشانی ہے، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، ان کو لڑائی کروا دیتے ہیں آپس میں. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں. فرقہ واریت، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، یہ سب چیزیں، عبادات نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں. اور ان سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، دعا اور کوشش. اور پھر اللہ تعالیٰ کی پسند کے سارے کاموں کے لیے تیزیاں کرنا، کہ آپ یہ نہ انتظار کریں کہ باقی لوگ یہ کام کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گی، جب کوئی دوسرا اٹھے گا تو میں بھی اٹھ جاؤں گی. نہیں، سب سے زیادہ تیزی دکھائیں نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا موقع آتا ہے اور ایک بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ نیکی کا وقت نکل جاتا ہے. جیسے سب بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ جوان صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. اور ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، یعنی کہ وہ ایک دعا کا وقت تھا جو چلا گیا. بالکل اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے تیزی کرنی ہوتی ہے، ورنہ کوئی اور اس کو گریب کر لیتا ہے، کوئی اور اس سے اپرچونٹی کو اویل کر لیتا ہے. جیسے کسی کی مدد کرنے کا وقت ہو اور آپ ابھی سوچ ہی رہے ہو اور دوسرا دے کے اور ختم بھی کر دے بات، اور آپ کہیں ہائی کتنا پیارا وقت تھا
کتنی پیاری چیز تھی. ایک یتیم کی فیس ادا ہونی تھی، وہ پڑھ جاتا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا، وہ اپنی ماں کا سہارا بنتا، اپنے گھر والوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا، تو کتنی مجھے اجر اور ثواب ملنا تھا. لیکن میرے ہاتھ سے وہ موقع چلا گیا، وہ کسی اور نے کر لیا. کہیں پر پانی لگانے کا وقت ہوتا ہے اور وہ بہت ہی ضرورت مند ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں پر انسان پانی نہ لگائے تو کیا ہوتا ہے، وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بات نہیں کر رہے، جہاں پر آپ کو شک شبہ ہو وہ اور بات ہوتی ہے. لیکن جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ یہ لوگ واقعی ضرورت مند ہیں اور آپ وہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دل کو بہت سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور وہ چیز آپ کو ایک زور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی طرف لے کر جاتی ہے اور جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کی چابیاں بنا دے. ہم جس جگہ پر جائیں اور کوئی خیر ہو رہی ہو تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، اس میں آسانیاں پیدا کر دیں، لوگوں کو اس کا راستہ دکھا دیں اور وہ خیر کھل جائے، اس کا دروازہ کھل جائے ان لوگوں کے لیے. جیسے کبھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی کلاس ہوتی ہے، ہم اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو بہت سمجھ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، قرآن تو ہم نے کبھی ایسے پڑھا نہیں تھا. تو وہ بندہ بھی اگر آ جائے اور وہ بھی قرآن پڑھنے لگ جائے تو آپ نے خیر کی، آپ خیر کی چابی ہیں، آپ نے وہ خیر کا دروازہ کھول دیا اس بندے کے لیے اور خیر عام ہو گئی. اور شر کے تالے اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے کہ ہم جس جگہ جائیں اور وہاں کسی شر کو دیکھیں تو اس کو وہیں پر روک دیں، وہیں بند کر دیں. جیسے کوئی اپنے ہسبینڈ کی برائی کر رہا ہو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں بہن ایسا نہ کہیں. دیکھیں وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کتنی نیکیاں کرتے ہیں، آپ کے اوپر کتنا پیسہ لگاتے ہیں. آپ ان چیزوں کو سوچیں تاکہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ نہ ڈالے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نیکیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں یہ باتیں کر کے اپنے ہسبینڈ کے خلاف. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت ساری عورتیں جہنم میں دیکھی ہیں، زیادہ عورتیں تھیں، اور وہ کس وجہ سے تھیں؟ اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے اور اپنی لان تان کی وجہ سے. تو یعنی یہ چیزیں ہم کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے تو پھر کیا کریں گے، شر کو ادھر ہی تالا لگ جائے گا اور شر بڑھ نہیں سکے گا. وہ اپنے گھر جا کے اور لڑائی نہیں کرے گی اپنے ہسبینڈ سے، بلکہ خاموشی اور نرمی کا معاملہ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کی چابیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تیزی سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جب نیکی کا موقع ہمارے سامنے آئے تو ہم اس میں سستی نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کو محبت ہو. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.